زندگی میں جب فیصلے کر کے نکلتے ہو نا، یا کوئی بزنس کھولتا ہے یا کوئی نئی دوستی بناتا ہے یا کہیں پرانے اس سے نکلتا ہے یا کوئی نیا انیشیٹو لیتا ہے یا نیا خواب دیکھتا ہے یا نئی فیلڈ لیتا ہے یا کوئی بھی چیز زندگی میں نہیں کرتا ہے، تو لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کوئک ٹرپس، جلدی مل جائے۔ حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے بطول زمانے لگتے ہیں کسی چیز کو، علم وہ تو علم کے لیے انہوں نے بولا تھا کہ 6 چیزیں جو انسان کو علم میں کامل ہونے کے لیے چاہیے، ان میں سے ایک ہے کہ زمانہ لمبا ہونا چاہیے، مشقت لمبے زمانے کی۔ لیکن بطولی زمانے کے اصول ہر جگہ ہی اپنائے ہوں گے، یہ لمبے وقتوں کے بعد رکھی آتی ہے، لمبی صدیاں کٹتی ہیں، تب جا کے نام بنتا ہے، کام بنتا ہے، جمال آتا ہے، کمال آتا ہے، حسن آتا ہے، لمبا مسئلہ ہے یہ۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے لوگوں کو چاہیے جلدی، کوئک ٹرپس، شارٹ کٹس، 2 منٹ کے اندر ورک شاپ کراؤ، 4 گھنٹے کے اندر سلطنت کھڑی ہو جائے۔ بھائی جان ایسے نہیں ہوتا، یہ آج کل ای کامرس کا بھی زمانہ ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ 1 منٹ میں چیز یوں وائرل ہوتی ہے، 1 منٹ میں یوں چیز مارکیٹ میں جاتی ہے، ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے۔ بٹ سٹل یاد رکھیے گا، کائنات کا ایک اصول ہے، جو چیز جتنی جلدی اوپر جاتی ہے نا، وہ چیز اتنی جلدی گرتی ہے۔ جو اپنے پورے مقام، وضع، قطع، اوقات، زمان، لحاظ، تحمل، بردباری، تنوع، نوعیتیں، یہ ساری چیزوں کے معاملات کر کے آتا ہے نا، وہ پہنچتا بھی بہت اپنے آرام سکون کے ساتھ ہے، اسے گرانا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ روٹس کے اندر بیٹھا، وہ چیزوں کی روٹس میں گیا ہوتا ہے، وہ سسٹم کی روٹس تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی روٹس اور دلوں میں جگہ بنانے میں وقت لگ رہا ہوتا ہے، وہ صحیح بندے ڈھونڈنے میں وقت لگا رہا، وہ صحیح دشمنیاں سلیکٹ کرنے میں وقت لگا رہا، وہ صحیح دوستیاں سلیکٹ کرنے میں وقت لگا رہا، وہ صحیح بات کرنے میں اور بات سیکھنے میں وقت لگا رہا، وہ صحیح انتخابات کے اندر وقت لگا رہا تھا، وہ ایکسپیریمنٹیشنز کر رہا تھا، مشاہدات کا محاسبہ کر رہا تھا، وہ ان محاسبوں کے نتائج کے اوپر پھر انابت کر رہا تھا، رجوع کر رہا تھا، علم بار بار ریوائز کر رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا، وہ تفکر کر رہا تھا، وہ جو ہے عزم اور قصد کے بیچ کے اندر، انٹینٹ اور کانٹینٹ کے بیچ میں، قوت ارادہ، قوت استدلال کے بیچ میں ایک لیولز بنا رہا تھا، وہ اپنے لیولز کو مینیپولیٹ کرنا سیکھ رہا تھا، منور کرنا سیکھ رہا تھا، وہ اپنی ڈیسیشن میکنگ اور اسٹریٹجک مینجمنٹ کو سیکھ رہا تھا۔ یہ سب چیزیں وقت لیتی ہیں، 2 منٹ میں نہیں ہو جاتا۔ 2 منٹ کے اندر آپ اپنے منہ سے یہ بات کرتے ہیں، 2 منٹ میں یہ کہتے ہیں، 2 منٹ میں یہ کرتے ہیں، 2 منٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 2 منٹ میں تو یہ کہتے ہیں، میگی نوڈل بھی 2 منٹ میں نہیں بنتا ہوگا میرے خیال سے، وہ بھی زیادہ ٹائم لیتا ہے، تو وہ بھی اس کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت ہے کہ وہ 2 منٹ میں رزلٹ دے دیتا ہے میگی نوڈل بھی جو آپ کا۔ تو کہنے کا مطلب آپ سے یہ ہے، وہ بیمبو ٹری والی مثال نا لیس براؤن نے جو دی تھی اپنے ایک لیکچر کے اندر، کہ وہ 6 سال یا 5 سال اس بیمبو ٹری کو پانی دینا، چائنیز بیمبو ٹری کو پانی دینا پڑتا ہے 5 سال، پھر جا کے وہ شوٹ مارتا ہے اوپر میٹروں کے لحاظ سے 5 سال۔ لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بیوقوف آدمی، مٹی میں پانی دندا پہ ہے، لوگ وقت لیتی ہیں، وقت لیتی ہیں۔ تو ہر چیز کو پہنچنے کے لیے میں اپنے بچوں کا، اپنے قوم کے لوگوں کا، اپنے جوانوں کا، اپنے سسٹم کے لوگوں کا، پاکستانیوں کا یہ مزاج بننا چاہیے، بھائی تھنگس ٹیک ٹائم۔ یہ جھٹ پٹ انقلاب، یہ جھٹ پٹ چینج اور یہ جھٹ پٹ ریزلٹس دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کے اندر ایجوٹیشن اور نیگیٹیوٹی ختم ہوگی جب آپ یہ مان لیں گے نا، بھائی جھٹ پٹ کچھ نہیں ہوتا، جھٹ پٹ کوئی چیز ہی نہیں، دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں جسے آپ جھٹ پٹ کہہ سکیں۔ وقت لیتی ہیں چیزیں، اس کے اندر دماغ لگتے ہیں، اس میں لوگ آتے ہیں، پہلے آپ ہوتے ہو، پھر 50 لوگ آنے ہوتے ہیں، پھر غداریاں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر آپ کے خلاف پروپوگنڈے چل رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے آگے محاذ کھل رہے ہوتے ہیں، پھر آپ نے جن کے ساتھ شروع کام کیا ہوتا ہے پھر بعد میں ان کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا، کسی کو انکار کرنا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اقرار کرنا ہوتا ہے، کسی دشمن کے ساتھ پہلے دشمنی رکھی ہوتی ہے، بعد میں دوستی کرنی ہوتی ہے، بعد میں دوستی کی ہوتی ہے، پہلے دشمنی کی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پہلے سروں پہ بٹھایا ہوتا ہے، پھر نیچے لانا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو نیچے بٹھایا ہوتا ہے، ان کو اوپر اٹھانا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو اگنور کیا ہوتا ہے، پھر انہیں اکاؤنٹ میں لانا پڑتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو اس طریقے سے ان کو کچھ لوگوں کی تعریف زیادہ کر دی ہوتی ہے، ان کو ڈیٹاکس کرنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ڈیگریڈ کر دیا ہوتا ہے غلطی سے، ان کو پھر اٹھانا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے، ان کو اٹھانا ہوتا ہے، پھر اپنا روپ بٹھانا ہوتا ہے، پھر شیر نے صبح للکارنا ہوتا ہے، پھر شیر نے اپنا دھاڑنا ہوتا ہے، پھر اس نے اپنے ظاہر اور باطن کے اندر کی جنگ کو مینیج کرنا ہوتا ہے، پھر اس نے اپنے پلس مائنسز کرنے ہوتے ہیں۔ یہ سارے مسائل میں جلدی کیسے ہو سکتی ہے 1 منٹ کے اندر؟ اب لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کتاب پڑھ لی، آپ کسی بھی تھنکر کی کتاب پڑھ لیں گے، وہ سارے اصول آپ پر اپلائی کیسے ہو سکتے ہیں اس ٹائم پر؟ یا تو بندہ کہتے ہیں نا بھائی میں اتنا کامل اور کل ہوں، میرے میں ساری چیزیں آ چکی ہوئی ہیں، اس کتاب سے بھی بڑی، ہاں وہ ہوتا ہے، دیٹ کمز آفٹر ٹائم، ایکسپیرینس کے بعد آپ سے چیزیں بہت جلدی ہوں، لیکن ایک ٹائم لگتا ہے 30-35 تک پہنچنے کے لیے۔ ابھی آپ کے آگے بہت سی چیزیں نہیں کھلی، بہت سی چیزیں آپ نے ایکسپیرینس نہیں کی ہوں گی ابھی، اس لیے آپ کو اس کا ول نہیں آتا، آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا، اس ٹائم پر جلد بازی آپ کو مروا دیں گی۔ تو آج میں ویسے ایک سوال پڑھا تھا، کسی نے کہا کہ بزنس کرنے کی اچھی عمر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کسی بھی چیز کی کوئی عمر شمر نہیں ہوتی،
سوال یہ ہونا چاہیے تھا کس ایج میں جا کے میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں. تو جتنی بچپن سے اگر ایک معاشرے کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ہو نا، پیرنٹ سے لے کے، اگر گھر میں ہی معاشرہ ہونا کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو 12-13 سال کی عمر تک یہ امام بنا دینا، ایسا تھنکر بنا، اس کی ہر تربیت کا اگر مائنڈ سیٹ ہو تو وہ 12-13-14 تک آ کے نا گھوڑا چلانے سے لے کے نا ملک چلانا بھی سیکھ لے گا. جب سوچ یہ تھی کہ بچپن سے اس کی بیس میں نا میں نے اس کا کوئی لمحہ ایسے نہیں جانے دینا، اس کو اگر کھیل تفریح کا بھی ٹائم دینا، اس کی ہر چیز میں ذمہ داری لیتا ہوں ایک قوم کو لیڈر دینے کی، ایک قوم کو ایسٹ دینے کی. تو بھائی جان پھر تو وہ کہیں 18, 20, 21, 22 سال کی عمر تک جا کے نا ایموشنلی، سوشلی، سبجیکٹیولی، ریشنلی، انٹلیکچولی، انٹرپرسنلی، پرسنلی، میکرو، مائکرو، جنیرکلی، اسپیسیفکلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، فائنینشلی، فزیولوجیکلی، ہر ایسپیکٹ سے جو نا سائیکولوجیکلی ساؤنڈ ہوگا، اس پہ غور و فکر کیا ہوا. لیکن جب ہماری یہاں زندگیاں بالکل آدھی کنفیوز، آدھے ویسٹرن، آدھے دیسی، آدھے پھر کچھ شو، پھر کچھ ہمارا جو ہے وہ کہیں پر ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، کہیں پر ہم اپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، کہیں پر ہم بالکل ہی یہ ساروں کے گچ بچ مکسچر کے اندر پھر زندگی کے اندر ایک ایج کے اندر جو ہے وہ سکسیس کا مطلب ہی ہے کہ وہ عشق عاشقیاں نہیں ختم ہو رہی ہمارے بچوں کی. پھر وہ عشق عاشقیوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ پھر ٹوپی ڈرامے سے شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے والے بھرم بازیاں جو ہمارے اندر ہیں کہ جی میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ فلاں برانڈ، میں نے یہ پہنا ہوا ہے، میں یہ ہے، تو چیز کیا ہے، میں کسی ماں نے میرے علاوہ کوئی اور بچہ ہی نہیں جمے. اس ایج سے نکلنے کے بعد جا کے پھر کہیں سوچتے ہیں ہم لوگ چل یار اب کاپی کر کے یار پاس ہوں، ڈگری شگری اٹھائیں اور کوئی کام دھندے پہ لگے. اس سوچ کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو آپ اس کے بعد بھی اگر آپ میں انلائٹنمنٹ اور روشنی آتی بھی ہے تو بھائی جان کم سے کم اللہ کی دنیا میں تو ناانصافی نہیں ہے نا. جو قوم اور جو بچے اور جو ممالک اور جو مذہب اور دین کے لوگ ساری بیسس پوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے بعد آپ صرف اس لیے کہیں کہ یار آپ مسلمان ہیں، آپ نے سارے پری ریکویزٹس اٹھا کے پھینکے ہیں تو اللہ آپ کو دے دے گا. ذرا ایک سوال میرا یہ ہے، یہ تو ناانصافی ہوگی، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک کے خلاف. اور دوسرا بھی یہ ہے کہ بھئی پھر اور آپ یہ کہیں کہ میرے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، نام کا پڑھا ہوا ہے، چاہے میرے عمل اس کے مطابق ہو نا، منیمم نماز بھی نہ ہو، لیکن کیونکہ میرے ساتھ اچھا اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ میں ڈیزرو کرتا ہوں میرے ساتھ اچھا ہونا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے آج ہمارا. بھائی جان اس طریقے سے زندگی میں چینج نہیں آتے. اللہ کی دنیا کے اندر مسلمان ہو یا کافر ہو، پروسیس سے سب گزریں گے، سب گرائنڈ ہو کے گزریں گے. بٹ واٹ دا مین تھنگ از، جس نے روحانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اس زندگی کے سفر